اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم۔ کل کے درس کی آخری آیت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی، میرے پاک پیغمبر پریشان مت ہو، غمگین مت ہو۔ اگر یہ کافر آپ کی بات نہیں مانتے، یہ منافق آپ کی بات نہیں مانتے، یہ مشرک آپ کی بات نہیں مانتے، تو یہ پہلی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ہیں نا، انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا ہے۔ اگر آپ کو بھی جھٹلایا ہے تو آپ غمگین ہو مت ہو۔ وہ جو پیغمبر آئے تھے وہ بھی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، واضح کتابیں لے کر آئے تھے، اور انہیں بھی جھٹلایا گیا۔ اگر آپ کو بھی جھٹلایا گیا ہے تو آپ غمگین مت ہو۔ آج بھی اللہ رب العزت ان دو آیات کے اندر اپنے پیغمبر کو اور پیغمبر کے صحابہ کو تسلی دیتا ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ موت بڑی سخت چیز ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر زیرو چیز نے کیا کرنا ہے جی، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حتیٰ کہ وہ فرشتہ جو انسانوں کی، حیوانوں کی، چرند پرند درند کی روح قبض کرتا ہے، ایک دن اس کے اوپر بھی موت نے آنا ہے۔ یہ موت کی سختی بڑی سخت سختی ہے جی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس بندے کے اوپر جو ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اور اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے، جب اس پر موت آ جاتی ہے، اس سے جب پوچھا جاتا ہے نا کہ اپنی یہ موت کی کیفیت بیان کرنا، وہ بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے اس بندے پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ تو جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کا داماد ہے، تو ان کی موت کا وقت آیا نا، تو پاس صحابہ تھے، بیٹا تھا حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ابا جان صف لنا الموت، ہمیں موت کی کیفیت بتائیے۔ آپ ہمیں کہا کرتے تھے نا جی کہ مجھے اس بندے پر بڑا تعجب ہوتا ہے جس کے ہوش و حواس جگہ پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک بندہ ہوتا ہے، اور جب اس پر موت آتی ہے تو اس سے موت کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ بندہ بتا نہیں سکتا کہ موت چیز کیا ہے۔ تو اب آپ ہمیں بتائیے کہ موت کیا چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے کہ سوئی کے ناکے سے میری جان نکالی جا رہی ہے، اور ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے کہ رضوہ پہاڑ اٹھا کر میری گردن کے اوپر رکھ دیا گیا۔ یہ مکے اور مدینے کے پہاڑوں میں سے احد پہاڑ کے بعد جو بڑا پہاڑ تھا یہ وہ تھا۔ کہنے لگے میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ میں موت کی کیفیت کو نہیں بیان کر سکتا ہوں جی، موت کی بڑی سختی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی سرحانو پر ہیں جی، حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی ہیں جی، ملک الموت بھی ہے۔ حضور کی روح مبارک کو قبض کیا جا رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے جی۔ حضور نے پوچھا بتا جبریل اور اسرائیل، کیا میری امت کے لوگوں کو بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ یہ جو تم آپ یہ لوگوں کی روح قبض کرتے ہو، کیا لوگوں کو بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا پھر ایسے کرو، میری امت کے جو لوگوں کے اوپر یہ سختی آئے گی نا، اس سختی کو بھی مجھ پر نکال دو۔ جب حضور نے یہ موت کی سختی کو جھیلا ہے، مائی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موت کی کشمکش میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہا تھا۔ یہ موت کی سختیاں جی، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن کیا ہے جی، یہ زندگی ہے، ایک دن اس زندگی نے ختم ہونا ہے، باقی اس ذات نے رہنا ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک اس ذات نے رہنا ہے جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ لہٰذا موت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہا ہے، میرے پاک پیغمبر یہ کفار کو جو جنگ احد کے اندر فتح ملی ہے نا جی، آپ اس پر غمگین مت ہوں جی، یہ عارضی خوشی ہے۔ یہ آج ان کے پاس جو مال ہے، جائیدادیں، یہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، ایک دن ختم ہونا ہے، ان کے اوپر بھی موت نے آنا ہے۔
اور آنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہر بندے کو اس کے اعمال کا اجر دیا جائے گا جی۔ نیک اعمال کیے ہیں تو نیک اجر ملے گا جی، برے اعمال کیے ہیں تو برائیاں وہاں پر ملے گی۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس وہ بندہ جسے جہنم سے دور رکھا گیا اور وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ اب ابتداءً ہی اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیں گے جی، جیسے انبیاء ہیں، شہداء، صالحین ہیں، یا کچھ عرصہ جہنم کے اندر جل بھن کر سڑ کر اس کے بعد جنت میں جائے گا، لیکن مسلمان جائے گا۔ اور کافر اس کے مقابلے میں کافر کبھی جا نہیں سکتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے میرے پیغمبر کے امتیوں، یہ دنیا کی زندگی اور یہ دنیا کا جو سامان ہے نا، یہ کیا ہے جی؟ دھوکے کی جگہ ہے، اور یہ زندگی بھی کیا کرنی ہے جی؟ اس زندگی نے بھی دھوکہ دینا ہے۔ یہ زندگی نے ختم ہونا ہے، یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا نے ختم ہونا ہے، تو اس کے اندر رہنے والوں نے بھی تو ختم ہونا ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، کہیں یہ نہ سمجھ جاؤ کہ ہمیں جوانی ملی ہے، ہم نے یہاں پر رہنا ہے، ہمیں مال ملا ہے، اس کو ہم نے سدا بہار اپنے پاس رکھنا ہے اور ہمیں یہ ہمیشہ کام آئے گا۔ نہیں، فرمایا یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے اندر مال کا آنا جانا، زندگی کا آنا جانا، یہ کیا ہے جی؟ ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ لہٰذا یہ دل لگا کر مت بیٹھنا کہ ہم نے یہیں پر رہنا ہے، کیونکہ میرے پاس بھی آنا ہے۔ آگے اللہ دوسری تسلی دیتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، البتہ ضرور بضرور تم آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں میں، اور وانفسکم، اور اپنی جانوں میں۔ مال کے اندر آزمانا کیا ہے جی؟ مال کے اندر آزمانے کی امتحان کی جو ابتدا ہوگی، یہ پہلا امتحان اللہ رب العزت دن قیامت کے بندے کو اپنے دربار میں کھڑا کریں گے۔ اللہ پوچھیں گے بتا مال کہاں سے کمایا جی؟ جس جگہ سے کمانا جائز تھا آیا وہاں سے کمایا ہے، یا وہاں سے کمانا جائز نہیں تھا تو نے وہاں سے کمایا ہے؟ پھر جب کمایا ہے کہ کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ جہاں پر خرچ کیا وہاں پر خرچ کرنا جائز تھا یا ناجائز تھا؟ شریعت میں اس کا جواز تھا یا نہیں تھا؟ تجھے شریعت نے اور تجھے میں نے حکم دیا تھا وہاں پر خرچ کرنے کا، تو نے خرچ کیا یا نہیں کیا؟ پھر اللہ سے دوسرا سوال کریں گے جی، اب خرچ کیے تو اللہ کے حقوق ادا کیے، بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے؟ یہ سوال ہوں گے، کہاں سے خرچ کیا، کہاں پہ لگایا، یہ پہلا سوال ہوگا۔ پھر اسی طرح مال کے بارے میں قرآن کے اندر دو لفظ آتے ہیں، ایک آتا ہے اسراف اور ایک آتا ہے تبذیر جی۔ اسراف کس کو کہتے ہیں؟ کہ جہاں پر شریعت نے خرچ کرنے کی اجازت دی ہو اور وہاں پر بندہ خرچ کرے جی۔ اب خرچ کرنے کی اسراف کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز آپ کو 10 روپے کی مل رہی ہے، آپ کا گزارا 10 روپے سے ہو سکتا ہے، اور آپ کیا کرتے ہو جی؟ 11 روپے خرچ کرتے ہو، تو یہ کیا ہے جی؟ اسراف میں ہے۔ اس کے بارے میں بھی دن قیامت کے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ایک آتا ہے تبذیر۔ تبذیر وہ ہے جہاں پر خرچ کرنے کی آپ کو اجازت ہے ہی نہیں، اور آپ وہاں پر کیا کرتے ہو جی؟ دھڑا دھڑ خرچ کرتے ہو۔ تو فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب دیکھیں جی، مکان ہم بناتے ہیں جی، ہلکے مکان میں بھی ہمارا گزارا ہوتا ہے جی، ہلکے کھائی پی کے اندر بھی ہمارا گزارا ہوتا ہے جی، ہلکے چال چلن کے اندر، سواری کے اندر بھی ہمارا گزارا ہوتا ہے، لیکن ہم وہ چیز استعمال کرتے ہیں یا وہ چیز خریدتے ہیں جو اسراف کے درجے میں آتی ہے۔ یا اسی طرح شادیاں ہماری آگے جی، شادی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اگر کی جائے جی، کم سے کم خرچے کے اندر ہو جاتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں جی؟ اب تبذیر کرتے ہیں، یہاں پر مال کو خرچ کرتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ طرح طرح کے ڈھول باجے ہوتے ہیں جی، سرنگیاں ہوتی ہیں، بانسریاں ہوتی ہیں، گانے باجے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پٹاخے ہوتے ہیں، سسوریاں ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ تبذیر کے اندر آ گیا۔ یہ والا جو مال ہے اس طرح خرچ کرنا یہ شرعاً جائز بھی نہیں ہے، حرام ہے جی۔ اس کے بارے میں اللہ دن قیامت کے پوچھیں گے۔ یہ آ گیا مال کے اندر امتحان، جو دن قیامت کے اللہ اپنے دربار کے اندر کھڑا کر کے بندے سے پوچھے گا، اور کسی کی ہمت نہیں۔ اللہ کے مائی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، یہ دن قیامت کے اللہ رب العزت لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر فضل پہ آ جائے نا جی، فضل پہ آئے نا، تو اللہ سب کو، اچھے برے کو سب کو اٹھا کر جنت میں پھینک دے گا جی۔ لیکن اگر اللہ عدل پہ آ جائے، پوچھنے پہ آ جائے، تو پھر پیغمبر بھی کانپیں گے جی۔ ہر بندے کا جو پسینہ ہوگا نا جی، دنیا کا رسم تو یہ ہے، ہمیں گرمی لگتی ہے، پسینہ اوپر سے نیچے آتا ہے، لیکن محشر کے میدان میں پسینہ نیچے سے اوپر جائے گا جی۔ یہ
فرمایا جس بندے سے دن قیامت کے پوچھ تاچھ شروع ہوگی وہ بندہ پھر پھنس گیا جی، پھر وہ اللہ کے دربار سے بچ نہیں سکتا جی۔ دوسرا امتحان اللہ فرماتے ہیں تم سے لیا جائے گا فی اموالکم و انفسکم، تمہاری جانوں کے بارے میں۔ اللہ نے یہ ہمیں زندگی دی ہے جی، یہ جسم دی ہے، یہ ایک اللہ کی امانت ہے جی۔ اب اللہ دن قیامت کے تم سے سوال کرے گا جی۔ اللہ نے سوال کرنا ہے، میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے ہاتھ دیے تھے، آیا ہے تو نے جائز کاموں میں خرچ کیے ہیں یا ناجائز کاموں میں؟ آنکھیں دی تھی، تو نے اس سے جائز چیزیں دیکھی یا ناجائز چیزیں دیکھی ہیں؟ زبان دی تھی، تو نے اچھے اخلاق سے پیش آئے ہو یا برے اخلاق سے پیش آئے ہو؟ ہاتھ پاؤں ہر چیز، حتیٰ کہ پیٹ ہو گیا، آنکھیں ہوگی، کان ہو گئے، سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں نے تجھے صحت دی تھی، صحت کہ تو نے غنیمت سمجھ کر تو نے میری عبادت کی تھی یا نہیں؟ جتنی بھی زندگی تھی اس کو میری عبادت کے طور پر تو نے خرچ کیا یا میری نافرمانیوں میں خرچ کیے؟ یہ اللہ رب العزت دوسرا جو امتحان لیں گے یا آزمائش ہوگی وہ انسان کی اپنی جان کے اندر ہوگی جی۔ تیسری اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تیسرا امتحان تمہارا دنیا میں یہ بھی ہوگا کہ تمہیں کافر لوگ بھی تانے دیں گے، مشرک بھی تانے دیں گے، تمہیں یہودی بھی تانے دیں گے، اور ان تانوں کو کیا کرنا ہے جی تم نے سہنا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو ساحر کہا گیا کہ جادوگر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بھی تانے کسے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ اس پر جادو ہو گیا اور اس کا جادو کا اثر ہو گیا، یہ پاگل بن گیا جی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مفتری یعنی کہ جھوٹ گڑنے والا جی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بل و کذاب اشر، نوح علیہ السلام کی بدبخت قوم نوح علیہ السلام کو کہا کرتی تھی بڑا کذاب انسان ہے جی، بڑا شریر انسان ہے، العیاذ باللہ۔ یہ تانے کسے جائیں گے میرے پاک پیغمبر تم پر، صحابہ پر، تمہاری امتیوں کے اوپر یہ تانے کسے جائیں گے، لیکن تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی گالم گلوچ کرے اور تم صبر کا دامن چھوڑ کر تمہیں بھی اس کو گالم گلوچ کرنے لگ جاؤ، یا یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بد زبانی کرے اور تم اس کے ساتھ بد زبانی کرو۔ فرمایا نہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کا دامن پکڑے رکھنا ہے اور وَتَتَّقُوا اور خوف خدا دل میں رکھنا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہی پختہ بات ہے، یہی آپ کو کام آئے گی۔ فرمایا یہ ساری چیزیں میرے پاک پیغمبر، موت کا آنا، زندگی کا ملنا، آج اگر خوشی ہے تو یہ عارضی خوشی ہے، آج اگر غم ہے تو یہ کیا ہے جی، عارضی غم ہے۔ پریشان مت ہو، ان سب نے میرے پاس آنا ہے، وہاں پر میں نے سب کو اجر دینا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر، یہ ان کے پاس مال آیا ہوا ہے، یہ اپنی مال کے اوپر کیا کرتے ہیں جی، ٹھاٹ باٹ کرتے ہیں، اپنے مال کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، تمہیں دکھلاتے ہیں، تمہیں پریشان کرتے ہیں، یا تمہیں جانوں کے اندر نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو یہ تمہیں کیا کرتے ہیں، یہ تان و تشنیع کرتے ہیں یا طرح طرح کے الزامات لگانے۔ آپ نے صابر بننا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، بے شک پکی بات ہے، تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا یوم القیامت، قیامت والے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ، پس وہ بندہ جسے دور کیا گیا، عن النار، جہنم سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اسے جنت میں داخل کیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تحقیق وہ پورا پورا کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر دھوکے کا سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ، البتہ ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے تم، فی اموالکم، اپنے مالوں میں، وانفسکم، اور اپنی جانوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور البتہ ضرور بضرور تم سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، اور ومن الذین، اور ان لوگوں سے بھی سنو گے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیرا، بری بری باتیں، تکلیف دہ باتیں، دل کو خفا کر دینے والی باتیں۔ لیکن اصول یہ ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ایک کام بڑے اونچے کام ہے، یہ بڑا اونچا کام ہے، یہ صبر اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا۔